اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں بھائی، اونچی آواز سے پڑھیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک قرار دیا حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا۔ انہوں نے بلا علم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی، وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ان میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، دلائل دے کر توحید کے حوالے سے مشرکین کے نظریات کو بیان کیا، سورج چاند ستاروں کے حوالے سے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے باطل نظریات کا رد فرما رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جنوں کو اللہ عز و جل کا شریک بنانے کا معنی یہ ہے کہ وہ جنوں کی اطاعت اس انداز سے کرتے تھے جیسے اللہ عز و جل کی اطاعت کی جاتی ہے، اس طریقے سے وہ جنوں کی اطاعت کرتے تھے۔ حضرت قتادہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ مشرکین کا موقف ہے، اور یہود و نصارہ بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور پھر دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ زندیقوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ زندیق یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور ابلیس دو بھائی ہیں۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پھر اسلام کا انکار کرنے والے زندیق جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور ابلیس دو بھائی ہیں۔ اللہ انسانوں اور مویشیوں کا خالق ہے، ابلیس جنات، درندوں اور بچھوؤں کا خالق ہے۔ جو چیزیں نقصان یا برائی کی طرف نقصان پہنچا سکتی ہیں انسانوں کو کہتے ہیں کہ یہ ابلیس ان کا خالق ہے۔ یہ اقوال مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں، جبکہ قرآن حکیم نے یہ ان کے باطل نظریات ہے جس کے حوالے سے یہ آیہ مقدسہ نازل کی گئی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ انہوں نے جنوں کو بھی شریک قرار دے دیا حالانکہ اللہ عز و جل ہی ہے جس نے جنوں کو پیدا کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ جو بت پرست تھے وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ بت جو ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے بھی جب بھی عبادت کرتے تھے تو بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ایک طرف اعتراف بھی کر لیا اور دوسری طرف شریک بھی ٹھہرا لیا۔ بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اس جہان کے دو خدا ہیں، ایک برائی کا خالق ہے اور ایک بھلائی کا خالق ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنوں سے مراد فرشتے ہی لیتے تھے، چونکہ جن کا جو معنی بیان کیا گیا ہے چھپی ہوئی چیز، جن کو کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، تو کہتے تھے کہ فرشتے بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، تو
جنوں کی وہ جو عبادت کرتے تھے اس طرح اللہ کی طرح انہیں مانتے تھے، تو یہاں پر فرمایا کہ کفار کا عقیدہ ہے کہ جن جو ہیں یہ بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس آیہ مقدسہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بلا علم کے بغیر انہوں نے بیٹیاں اور بیٹے گھڑ لیے، حالانکہ اللہ عز و جل ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آیہ مقدسہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، وہ وحدہ لم یزل ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ یہ توحید پر ایک دلیل اللہ عز و جل نے پیش کی۔ فرمایا کہ یہ علم کے بغیر ہی انہوں نے بیٹیاں اور بیٹے گھڑ لیے۔ عیسائیوں کے حوالے سے ایک عقیدہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں موجودہ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجازن بیٹا کہتے ہیں، حقیقی بیٹا نہیں کہتے، ہم مجازن کہتے ہیں۔ باپ سے مراد، ہم جب اللہ کو باپ کہتے ہیں مراد یہ ہوتا ہے وہ رحیم ہے، شفیق ہے، جو خصوصیات ایک باپ میں پائی جاتی ہیں۔ جسمانی لحاظ سے ہم باپ نہیں مانتے، یہ یاد رکھیں، جو موجودہ عیسائی ہے اس کا نظریہ ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم جسمانی لحاظ سے نہیں، رحیم اور شفیق ہونے کے لحاظ سے باپ کہتے ہیں۔ تو اب جو مفسرین کرام ہیں اس اعتراض کا جواب انہیں دیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو رحیم اور شفیق باپ کہتے ہو، جسمانی نہیں کہتے، تو پھر اس رحیم اور شفیق ذات کا ایک ہی بیٹا کیوں کہتے ہو؟ وہ تو رحیم پوری کائنات کے لیے ہے، تو پھر پوری کائنات کو بیٹا کہو، پھر پوری کائنات کو ہی اللہ کا بیٹا کہہ دو۔ چونکہ یہ ان کی دلیل بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ کوئی سوال ہوتا ہے، اعتراض اٹھایا جاتا ہے، اس کا لاجیکل آنسر دیا جاتا ہے جسے عقلی دلیل کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے آپ اس کو ہزاروں نقلی دلائل دیں جو کتابوں میں موجود ہیں تو وہ انکار کر دیتا ہے، یا پھر وہ سمجھ نہیں سکتا، تو پھر اسے لاجیکل آنسر یعنی الزامی جواب ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے کہا کہ پھر یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ تم اس کا اصرار کیوں کرتے ہو؟ بلکہ تم تو ساری کائنات کو اللہ کا بیٹا کہو، وہ تو سب پر شفیق ہے، سب پر رحیم ہے۔ تو اس لیے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لفظ جوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا، تو یہاں پر مفسرین کرام جو پہلے بھی میں دلائل سے بیان کر چکا ہوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں ایک قدرت کا قانون جو ہے وہ مرد اور عورت ان کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام مرد کے بغیر یعنی باپ کے بغیر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ عز و جل آپ کن، لفظ کن ہے، آپ کلمہ کن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اگر جن کے والد نہیں تھے، اماں جان جناب بی بی مریم پاک سلام اللہ علیہا موجود تھی، تو عیسیٰ پیدا ہو گئے، تو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی، وہ اللہ کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ دلائل مفسرین کرام نے دیے ہیں۔ اگر نہیں تو صرف حضرت عیسیٰ کو خاص نہ کرو، پھر حضرت آدم کو بھی ساتھ ملاؤ۔ تو یہ الزامی جوابات جب دیے گئے، چونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے تو انہیں غرض نہیں تھی، وہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ کرتے تھے، تو بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ مجازن نہ حقیقتاً، بلکہ تم صرف اور صرف شرک کر رہے ہو، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ تمہارے گمراہ کن عقائد ہیں۔ اور یاد رکھیں ابھی موجودہ جو آپ اگر کمپیریٹیولی اگر دیکھیں، تقابل کے طور پر دیکھیں، تورات، زبور، انجیل، ان میں تحریفات موجود ہیں اور یہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ موجودہ جو عیسائی رائٹرز ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے انجیل جو ہے وہ بائبل جو ہے وہ اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے اکثر لوگ ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے، جو مطالعے کی حد تک آپ ضرور دیکھیں کہ ابھی اس وقت انہوں نے تبدیلیاں کیا کی ہیں، لیکن قرآن حکیم جو ہے
اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے لیا ہے، قیامت تک اس کی زیر زبر پیش حرف میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی مفکر مفسر مدبر نہیں کر سکتا۔ یہ لاریب کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، برکتوں والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ اللہم صلی علی سید